بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار دوبارہ رمضان شریف کی رحمت، مغفرت اور دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ عطا فرمایا۔ عقائد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو آدمی رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کی راتوں میں قیام کرتا ہے، صلاۃ التراویح ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو عبادت میں بسر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی اور پھر لیلۃ القدر کی عبادات کی، تو عبادات پہ جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کے بعد مزید عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے سے آپ کو مزید نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مزید شوق پیدا ہوا، آپ نے کسی کی جانی طور پر، مالی طور پر مدد کی اور اس کے بعد آپ کو مزید کسی کی جانی مالی مدد کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو یہ ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو قبول فرما لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ رمضان شریف میں ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، کیا اس کے بعد ان نیک اعمال کے کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں بڑھ گیا ہے یا نہیں؟ اگر بڑھ گیا ہے تو میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں، وہ ہماری تمام عبادتیں قبول ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے کی مختلف حوالوں سے آپ نے مغفرت کا ارشاد فرمایا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مغفرت کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پہلے جھوٹ بولتا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام جھوٹوں پہ اس کو معافی دے دی، تو اب اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں جھوٹ بولنے کی نفرت پیدا ہو گئی، غیبت کی نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے کام ہیں، ان کے اندر ایک کشش ہے، ان کے اندر ایک رغبت ہے۔ اگر اس رغبت میں کمی آئی ہے، اس کشش میں کمی آئی ہے، بلکہ ان اعمال کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، تو میں مبارک پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گزشتہ غلط کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اگر ایسی چیز نہیں ہے تو بندے کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کا طلبگار رہے اور اس کوشش میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تو میں اس چیز کی طرف تمام بہنوں، بھائیوں، بچوں، بچیوں کی توجہ دلاؤں گا کہ رمضان شریف میں ہم نے جن نیک اعمال کا آغاز کیا ہے، ان کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، اور کوئی بھی نیک کام کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم پارٹ ٹائم مسلمان بنے، نہیں، فل ٹائم مسلمان اور پورا سال مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ بھی کرم فرمائے اور میرے تمام بہنوں، بھائیوں، بچوں، بچیوں پہ کرم فرمائے۔
اور ہم سب کو نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔